جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ہر حال میں 3 طرح کی ادائیں دکھاتا ہے. اس کی 3 حرکتیں جن کو میں لفظ ادا کہتا ہوں. تو 3 ادائیں جو ہیں وہ ہر بندہ ہر وقت اس سے یہ سرزد ہوتی ہیں. نمبر 1، ہر انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہے. نمبر 2، ہر انسان کچھ نہ کچھ بولتا ہے. نمبر 3، ہر انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے. یعنی انسان یا کچھ سوچتا ہے یا کچھ بولتا ہے یا کچھ کرتا ہے. آپ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بول رہا ہوں اور آپ سوچ رہے ہیں. یعنی ایک چین ہے انسانی دماغ کے اندر سوچ کی جو چل رہی ہے. اب انسان جو سوچتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. انسان جو کچھ بولتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. اب سوچ درست ہے یا غلط کون بتائے؟ اب جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط کون بتائے؟ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط کون بتائے؟ تو اللہ پیغمبر اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ آ کر لوگوں کو بتائے کہ تیری یہ سوچ صحیح ہے اور تیری یہ سوچ غلط ہے. تیرا یہ قول صحیح ہے اور تیرا یہ قول غلط ہے. تیرا یہ کام درست ہے اور تیرا یہ کام غلط ہے. یعنی پیغمبر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ انسان کی سوچ کی اصلاح کرے. اور جب انسان کی سوچ درست ہوگی تو پھر اس کا بول بھی درست ہوگا، اس کا قول بھی درست ہوگا. تو پیغمبر سوچ کو درست کرتا ہے، پیغمبر قول کو درست کرتا ہے اور پیغمبر کردار کو درست کرتا ہے. اور اگر یہ 3 چیزیں انسان کی درست ہو جائیں تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا اس کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. یعنی یہ 3 چیزوں کی اصلاح نبی کرتا ہے: سوچ کی اصلاح، زبان کی اصلاح اور کردار کی اصلاح. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر سوچ کی اصلاح کو لیا جائے تو سوچ کو تو وہی صحیح کر سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ بندہ سوچ کیا رہا ہے. اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں تو میں آپ کی سوچ درست کس طرح کر سکتا ہوں، آپ کی سوچ کو میں ٹھیک کس طرح کر سکتا ہوں. تو اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ انسان کی سوچ کی اصلاح کرتا ہے، انسان کے خیالات کو درست کرتا ہے. تو یہ لازم ٹھہرا کہ پیغمبر کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ جب کسی بندے کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ بندہ سوچ کیا رہا ہے، کیونکہ پیغمبر نے سوچ کی اصلاح کرنی ہے. اب سوچ کا تعلق ہے دماغ کے ساتھ. اور یہ جو کھوپڑی ہے نا انسان کی، یہ بڑی ہو یا چھوٹی، اس کے اندر جو بھیجا ہوتا ہے جس کو ہم مغز کہتے ہیں، اس کا کل وزن ہوتا ہے 6 اونس. اب اس 6 اونس بھیجے کے اندر کروڑوں خلیات ہے اور ان کروڑوں خلیات میں سے ایک خلیے کی ویلیو یہ ہے کہ اس میں سارا قرآن، ساری تورات، ساری زبور، ساری انجیل، ساری پنجاب پبلک لائبریری کا علم حفظ کر لیا جائے تو وہ ان کروڑوں خلیوں میں ایک خلیے کے اندر آ جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ انسانی دماغ جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس انسانی دماغ کے اندر کتنے کمالات رکھے ہیں کہ اس انسانی دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو ماہرین نے لکھا کہ نیو یارک شہر جتنا بڑا کمپیوٹر تیار ہو سکتا ہے. یعنی اتنا قیمتی انسان ہے اور اس کا دماغ ہے.
اور دماغ کے اندر جو کروڑوں خلیے ہیں وہ خلیوں میں سے ایک خلیے کی ویلیو یہ ہے کہ سارا علم جو ہے وہ ایک خلیے کے اندر آ جائے، نہ اس کا وزن بڑھے اور نہ ہی اس کا حجم بڑھے۔ تو اب سوچ کا تعلق ہے دماغ کے ساتھ۔ اب دماغ کے اوپر ہے کھوپڑی، کھوپڑی کے اوپر ہے بال، اور پھر اوپر ٹوپی ہے، امامہ ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ یہ بندہ سوچ کیا رہا ہے؟ تو اللہ جس کو نبی بناتا ہے اس کو یہ کمال بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ نظر ڈال کر معلوم کر لیتا ہے کہ بندہ سوچ کیا رہا ہے۔